بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو پیغام راز میں، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا 9th کلاس جو ہے اس کی نظم اور شاعری کے بارے میں ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جتنی بھی درسی کتب ہیں ان کے شروع میں حمد ہوتی ہے۔ 9th میں بھی حمد ہے اور 10ویں کلاس میں بھی حمد ہے۔ اب یہاں پر عموماً جو ہمارے اسکولوں میں ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ اشعار پڑھا دیے جاتے ہیں، شاعر کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے اور ان کی کچھ تشریح کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا جو یہ ادب کا سفر ہے، یہ جو راز کی روشنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر دیا جائے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے بچوں کو رٹا لگوانا ہے، اسٹوڈنٹس کو شعر کا مطلب بتانا ہے اور اس کے بعد اس کو لکھ دینا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان اشعار کی تشریح اور شاعر نے یہ کیوں کہا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ اسی طرح یہ جو ہماری کتب ہیں اس میں بڑی اچھی انہوں نے ترتیب بنائی ہے کہ انہوں نے اس میں لکھا ہے مقاصد تدریس، یعنی اصل مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد اب جیسے ہمارے جو حمد ہے، یہ زمین، یہ فلک، ان سے آگے تلک، اب یہ تو سمپل سے معنی ہیں، سمپل سے الفاظ ہیں، سادہ سے بچے اس میں ترتیب بنا کے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو یہ ادب کا سفر ہے، ہم اسے تھوڑی طوالت دینا چاہتے ہیں اور اس کی جو راستے ہیں اس کو مزید رنگین اور خوشبودار بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں ان کا پہلا یہ ہے کہ طلبہ کو حمد کے معنی و مفہوم سے آگاہ کیا جائے، طلبہ کو مظفر وارثی صاحب کے بارے میں بتایا جائے، طلبہ کی معلومات میں اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کے حوالے سے اضافہ کیا جائے، اور اصناف نظم، حمد، مناجات، نعت اور منقبت کے بارے میں بتایا جائے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اساتذہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نظام ہے تعلیم، اس میں 7 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں، 5 مہینے پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس 5 مہینے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ 1 مہینہ امتحانات کا نکال دیا جائے تو بچوں کو مشکل سے 4 مہینے ملتے ہیں پڑھنے کو۔ اور یہ جو ان کا کورس ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اردو ہے، اس میں سخن کے بارے میں ہے، نثر ہے، پھر مضامین ہے، خطوط ہیں، گرامر ہے، یہ اتنی لینتھی ہے کہ یہ 6 مہینے کا سال میں پورا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو محفوظ کر دیا جائے، اور جب بھی بچہ چاہے وہ اس کو پڑھ لے، چاہے اس کے پاس جس وقت بھی اس کو وقت ملے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اور ہمارے معاشرے کے دوسرے افراد بھی اس علم سے مستفیض ہو سکیں۔ یہاں میں کو آپ سے واقعہ عرض کروں کہ میرے ایک دوست تھے، میمن تھے، تو میمن بہت کاروباری اور بہت مہذب اور شریف النفس ایک ہماری یہاں پر لوگ موجود ہیں، تو کمیونٹی ایسی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہی بزنس کی باتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھتے بھی ہیں لیکن زیادہ وہ کاروباری ذہن رکھتے ہیں، اور بہت تمام مہمان حضرات جو وہ کاروباری ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اصل بات یہ ہے کہ ہم جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنے لاکھ کما لیا، فلاں نے اتنی پراپرٹی بنا لی، فلاں نے اتنی مساجد بنا لی، فلاں نے اتنے پیسے کما لیے، یہ لیا، یہ بیچا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ خریدا اور یہ بیچا، تو ان کا ذہن جو ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی اس کو سمجھیں، وہ اس کو دیکھیں، اور وہ اپنے بچوں سے دسترخوان پر یہ گفتگو کریں، اپنے دوستوں سے گفتگو کریں، کیونکہ آج جو کتابوں کا علم معدوم ہوتا جا رہا ہے، یہ روشنی جو ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ جو تاریکی پھیلتی جا رہی ہے، اس کو دوبارہ ہم اس کو روشن کریں۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے مین مقصد کی جانب کہ سب سے پہلے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ نظم جو ہے، نظم اردو اصناف میں، اصناف سخن جو ہے، شاعری کی جو اقسام ہیں، اس میں موضوع اور معنویت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آج حمد ہے اور یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں حمد کی اور نعت کی اور منقبت کی،
ان کا تعلق احترام اور عقیدت سے ہے، لیکن موضوعاتی لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان کے سادہ الفاظ میں تشریح کریں کہ حمد کیا ہے۔ حمد کا مطلب ہے کسی کی اختیاری خوبیاں اور احسانات کی تعریف کرنا۔ اب عربی میں جو تعریف ہے، مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حمد جو ہے اور مدح میں بہت فرق ہے۔ حمد جاندار کی ہوتی ہے اور مدح جو ہے بے جان کی بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم انسانوں کی بات کریں گے، ان کی حمد بیان کریں گے تو اس میں جاندار کی گفتگو ہوگی، لیکن جب ہم مدح کا لفظ استعمال کریں گے تو پھول خوبصورت ہے، وادیاں خوبصورت ہیں، درخت خوبصورت ہیں، ان کی بات ہوگی۔ لیکن اب جو رائج ہے اور اسلامی اور شرعی لحاظ سے حمد جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی تعریف کے بارے میں، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کا کرم، اس کی جود و سخا، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی میں مزید بھی عرض کر دوں کہ ہر بات جب شروع کی جاتی ہے کتب میں، درسی چیزوں میں، تو اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسلامی نقطہ نظر کے لحاظ سے۔ اب قرآن کریم جو ہے جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب حمد اور الحمدللہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حمد جو ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی تعریف تم شرعی طور پہ کرتے ہیں، لیکن اس کی تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ساری تعریفیں، دنیا میں ہر وہ چیز جو بڑھائی کے لیے، اچھائی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں تعریف میں، وہ سب اللہ کو روا ہے۔ تو یہ تو ہوا کہ ہمارا حمد اور الحمدللہ کے بارے میں۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ جو حمد ہے یہ گرامیٹیکلی حساب سے اسم نکرہ ہے، یہ کامن ناؤن ہے، لیکن الحمدللہ جو ہے یہ اسم معرفہ ہے، یہ پروناؤن ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی جو تعریف ہے وہ تو قرآن بھی کرتا ہے۔ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو المالک القدوس السلام، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اب یہ اللہ کی تعریفیں ہیں۔ اس طرح پورا قرآن جو ہے وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوا حمد کے معنی۔ اچھا، اب اس میں اس کو ایک تو قرآن نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف فرمائی، اور صحابہ کرام میں جو معروف شاعر عربی کے ہیں انہوں نے اللہ کی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد پھر فارسی میں اس میں اللہ کی تعریف فرمائی گئی۔ یعنی جتنے بھی اصناف ہیں، جتنے بھی شاعر ہیں جو شاعری کرنے والے ہیں، وہ عربی زبان میں ہیں، وہ اردو میں ہیں، وہ سرائکی میں ہیں، وہ پنجابی میں ہیں، اور وہ فارسی میں ہیں، یا کسی زبان میں ہیں، جو مسلمان ہے اس کو قلب سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو وہ یہ حمد بیان کرتے ہیں۔ جیسے اب یہ ہے کہ مظفر وارثی صاحب کی بڑی معروف جو ایک حمد ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر سے، جو نظر آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اسی طرح اس میں ان اصناف میں جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی جو شان بیان کی جاتی ہے اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اب خواجہ صاحب شیخ العارفین، ان کا کلام دیکھیں، وہ فرماتے ہیں ہے عشق دا جلوہ ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خود عاشق تھی معشوق بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ انہوں نے بھی اللہ کی حمد بیان فرمائی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں تے میرے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں پھر مقید جانا، باہر تو ہے اندر تو ہے تینوں سب تو پاک پچھانا،
میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے اتھے بلا کون نہیں مانا. تو یہ تو تھی ہماری حمد